اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ہماری طرح اس زمین پر تھا اور اسی طرح منادی کرتا تھا، اندھوں کی آنکھیں کھولتا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا اور مردوں کو زندہ کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دیتا پھرا۔ اور ایک دن جب یسوع مسیح ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں نے اسے ہیکل مقدس کی عمارتیں دکھائیں اور یسوع مسیح نے ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہو؟ کیا تمہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا تمہیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تمہاری خوبصورتی صرف انہی میں ہے؟ کیا تمہاری دلچسپی صرف انہی عمارتوں میں ہے؟ یا تمہاری ساری دلچسپی جو ہے تمام قسم کی ڈیکوریشن میں ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو زیادہ تر ڈیکوریشن کو ترجیح دیتے ہیں، اور خدا کا کام ہو یا نہ ہو، ڈیکوریشن خوبصورت ہو، اور گھر میں خوشحالی ہو یا نہ ہو، لیکن گھر خوبصورت ہو، اور لوگ زیادہ تر خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی ان سے یہ کہا، کیا تم سب ان چیزوں کو دیکھتے ہو؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یاد رکھیں، ہر طرح کی خوبصورتی، ہر طرح کی ڈیکوریشن، ہر طرح کی بیوٹی جو ہے وہ جاتی رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں ہماری حفاظت کا باعث ہوگا، ہماری برکت کا باعث ہوگا، ہماری ڈیکوریشن کا باعث ہوگا اور ہماری خوشحالی کا باعث ہوگا۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ بات کہی تو یہ واقعہ یقیناً پورا ہوا، اور 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا اور ہیکل کو اور تمام چیزوں کو مسمار کر دیا، اور کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہا۔ اور جو کچھ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا اور وہ پورا ہوا، اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب پورا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور علیحدگی میں آ کر پرائیویٹلی، سیکرٹلی یسوع مسیح سے پوچھا کہ بتا، تیرے آنے
اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کے نشان کے تعلق سے بہت سی نبوتیں ہوئیں، بہت سی نبوتیں ہوتی جاتی ہیں، اور یسوع مسیح نے خبردار کیا، یسوع مسیح نے خبردار کیا، جیسا کہ لکھے ہیں 4 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، خبردار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اور اپنی تعلیم کی خبرگیری کرنی ہے، اپنے ایمان کی خبرگیری کرنی ہے، اور خبردار رہنا ہے اپنے ایمان کے تعلق سے، خبردار رہنا ہے اپنے آپ کے تعلق سے، کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، بہت میرے نام سے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور یاد رکھیں، مسیحی اور مسیح میں فرق ہے۔ مسیحی جمع کا لفظ ہے، یعنی کہ تمام مسیحی لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسیح ایک شخصیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ بتیرے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔ کون سا مسیح؟ وہ مسیح جس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور پھر آؤں گا اور آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ میں وہ مسیح ہوں۔ وہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ میں وہ مسیح ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اور کئی دفعہ ہمارے کبھی کوئی مسیحی بہن بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا کسی غلطی میں، کسی گناہ میں پکڑا جاتا ہے، یا جھوٹ میں پکڑا جاتا ہے، تو وہ لوگ فوراً اس پر تھوپ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بتیرے میرے نام سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ ان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ لفظ ان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہے، کہ وہ لوگ جو جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ میں وہ مسیح ہوں جو آنے والا تھا، اب میں آ گیا ہوں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ایک مسیح کا بڑا چرچا ہے، جھوٹا مسیح، جسے مرزا قادیانی بھی کہا جاتا ہے، اور احمدی اس بات کا بڑا چرچا کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی نے دعویٰ کر دیا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق۔ پہلے تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، کیونکہ وہ امام مہدی کے انتظار میں تھے۔ پھر اس نے کرسچنوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں وہ مسیح ہوں جو آنے والا تھا، اور میں آ گیا ہوں۔ اور لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا مسیحا جب آئے گا تو وہ مرے گا نہیں،
ہمارا مسیحا جو آئے گا وہ مرے گا نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ اور پھر اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخصیت نے دعویٰ کیا، ایک اور شخصیت نے دعویٰ کیا کہ جی میں امریکہ میں تھا اور امریکہ کے ایک کمرے میں یسوع مسیح میرے پاس آ گیا اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اب امریکہ میں ہوں، پھر پوری دنیا میں پھروں گا، اور گوہر شاہی کی ایک تنظیم، ایک پارٹی میرے پاس بھی چرچ میں پہنچی، اور میں نے اس سے جواب میں کہا، میں نے کہا میرے بھائیوں، میری بہنوں، تم جو یہاں آئے ہو، میں آپ کو خبردار کروں کہ یسوع مسیح میرا جو ہے وہ امریکہ میں کسی بند کمرے میں نہیں آئے گا، وہ کسی کوٹری میں نہیں آئے گا۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو آسمان پر نشان دکھائی دے گا، اور اس طرح کے بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار رہنا ہے۔ اپنی تیموتھیوس پولس رسول یہ کہتے ہیں، اپنی اور اپنے ایمان کی اور اپنی تعلیم کی حفاظت کر، اپنی اور اپنے ایمان کی اور اپنے تعلیم کی حفاظت کر، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، اپنے ایمان میں مضبوط رہنا۔ اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو لکھا ہے، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، اور کیونکہ ان سب باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی، اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے، ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ جھوٹے مسیحیوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اور جھوٹے نبیوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ باقی مصیبتیں ہیں، قوموں پر چڑھائی ہے، جگہ جگہ کال ہے، یہ تو مصیبتوں کا شروع ہے، لیکن یہ جو جھوٹے مسیح کا اٹھ کھڑا ہونا یا جھوٹے نبیوں کا اٹھ کھڑا ہونا، یہ گمراہی ہے، اور ان چیزوں میں ہمیں خبردار رہنا ہے، جھوٹے مسیح کے تعلق سے اور جھوٹے نبیوں کے تعلق سے خبردار رہنا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح نے بڑے خاص دو نشان دیے ہیں، بڑے خاص دو نشان دیے ہیں، اور جن کے تعلق سے ہمیں خبردار رہنا ہے۔ جب یسوع کے شاگردوں نے اسے پوچھا، بتا تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیں کہ میں کبھی نشان کے تعلق سے
کبھی نہیں یہ کہتا کہ یسوع مسیح کی آمد کب ہوگی یا کس وقت ہوگی، لیکن بہت سے لوگوں نے دعوے کیے ہمارے مسیحیوں میں سے، اور ایسے ہی بلا تکائی دعویٰ کر دیتے ہیں جی فلاں وقت یسوع مسیح آ جائے گا۔ خبردار رہنا ہے، جیسا ہمارے بزرگ شیام سیمول حسرت صاحب نے کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا 1920 تک یسوع مسیح آ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ سیمول جٹ صاحب تھے، اس نے جناب کہہ دیا جی اپنا 1996 میں یسوع مسیح 1996 میں یسوع مسیح آ جائے گا۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اور پھر وہ یہوہ وٹنس کا بانی پادری رسل جس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ سن 1914 میں یسوع مسیح آ جائے گا، اور اس نے تو نبوت کر دی تھی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ یاد رکھیں کہ ہمیں بڑے خبردار رہنا ہے۔ یسوع مسیح کے آمد کے تعلق سے کوئی اپنی زبان سے نشان بیان کرنے کی کوشش نہ کرے کہ کب یسوع مسیح آ جائے گا، لیکن یہ اس بات پر یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو آسمان پر نشان دکھائی دے گا، آسمان پر نشان دکھائی دے گا۔ اور جھوٹے نبیوں کے تعلق سے یسوع مسیح نے بڑا ہی خبردار کیا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ اور پھر جھوٹے نبیوں کا کام کیا یسوع مسیح نے بتایا ہے۔ 21ویں آیت میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، لکھے ہیں، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کیا میں نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ اے خداوند کیا میں نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ میں تو تیرے نام سے نبوتیں کرتا تھا، میں تو تیرے نام سے جہاں چاہتا تھا نبوت گھڑ دیتا تھا۔ اور یسوع مسیح نے کہا خبردار رہنا جھوٹے نبیوں سے۔ اور بہت سے ایسے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں، اور جو موقع کی مناسبت پر نبوت کر دیتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی خوبصورت گھر دیکھا، خوبصورت روپیہ پیسہ دیکھا اور بڑی رعایت بات بہت اچھی ہے تو جی خدا نے مجھے بتایا ہے کہ تو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ بھئی خدا نے اس کے لیے بتایا، کسی غریب کے لیے بھی بتا دیتا خدا آپ کو۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے۔ اور پھر جھوٹے نبیوں کے تعلق سے یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ وہ بڑے بڑے نشان دکھائیں گے۔ جھوٹے نبی بڑے بڑے نشان دکھائیں گے۔ یہاں پر بھی یہ یسوع مسیح نے یہ کہا، اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت معجزے نہیں دکھائے؟ ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو بھی نکالا ہے، ہم نے تیرے نام سے معجزے بھی دکھائے ہیں، بڑے بڑے نشان دکھائے ہیں۔ اور لیکن میں اس وقت صاف ان سے کہہ دوں گا کہ اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، کیونکہ تم نے نبوت تو میرے نام سے کی ہے مگر میرے ساتھ نہیں چلتے تھے، تم نے معجزے تو میرے نام سے کیے ہیں
کرتے اپنی منمانی تھے، کر چلتے اپنی خواہش پر تھے اور کرتے اپنی ضرورتوں کے مطابق تھے۔ میرے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 6 باب پڑھتے ہیں، جس کو ملے اگر حوالہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ دیں، لوکا کی انجیل اس کا 6 باب 46ویں آیت 46۔ لوک 6 ورس 46، 6 باب 46 آیت۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو؟ میرا تمہارا تعلق کیا ہے؟ میرے نام سے نبوتیں بھی کرتے ہو، میرے نام سے غیر زبانیں بھی بولتے ہو، میرے نام سے بدروحوں کو بھی نکالتے ہو، تو مجھے خداوند خداوند بھی کہتے ہو اور پھر میرے کہنے پر عمل بھی نہیں کرتے۔ جاؤ بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے، اور پھر ان جھوٹے مسیحوں سے خبردار رہنا ہے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو آپ کو آ کر کہیں گے کہ میں وہ مسیح ہوں جو آنے والا تھا، جس کے انتظار میں تھے، اور وہ آنے والا تھا اور میں آ گیا ہوں۔ اور ہمیں خبردار رہنا ہے جھوٹے مسیحیوں اور جھوٹے نبیوں سے۔ اور پھر آگے لکھے ہیں، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اس میں بھی ہمیں خبردار رہنا ہے، اپنی محبت میں بھی خبردار رہنا ہے، کیونکہ اس لیے بہت دفعہ ابلیس جو ہے، شیطان کی تاثیریں جو ہیں، وہ راست بازوں میں آ کے، خدا کے لوگوں میں آ کے، خدا کے لوگوں میں آ کر اس قسم کی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی محبت جاتی رہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دے، اور بہت دفعہ راست بازوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس بات سے بھی خبردار رہنا ہے کہیں ہماری محبت ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ ہم جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہم محبت ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ اور جب آج سے کوئی 50 سال پہلے جب پینٹیکوسٹل موومنٹ پاکستان میں چلی، تو وہ ایسا کرتے تھے، جب دیر کے بعد ایک دوسرے کو ملتے تھے نا، تو وہ گلے لگ کے روتے تھے کہ ہم دیر کے بعد ملے ہیں، کیا محبت تھی۔ لیکن اب پینٹیکوسٹل نزدیک بھی کھڑے ہوں، کہاں کتنی دیر کے بعد ملے ہوں، ایک دوسرے کی طرف منہ ہی سیدھا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، سب نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفرقے اور ڈینامینیشنل تفرقے، انہوں نے محبت کو بہت ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں
कभी हमारे अंदर ये ना हो कि ये डिनोमिनेशन कौन सी है, ये कौन सी है, ये कैथोलिक है, ये प्रोटेस्टेंट है, ये पेंटिकॉस्टल है, ये कौन है। याद रखें कि एक बात जहन में रखें कि हम मसीही हैं, हम मसीही हैं। और जब मसीह की मोहब्बत होगी हमारे अंदर, हम मसीह को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हुए अपने अंदर मोहब्बत को पहला दर्जा देंगे, मसीह को दर्जा देते हुए, तो फिर किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। और जब हम फिलिपियों के खत का मुताला करते हैं, फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 1 और 2 आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिलिपियों 2 बाब उसकी 1-2 आयत, जी पढ़ दें। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसर मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, जी आगे भी पढ़ दें। तो फिरके और भेजा फखर के बायस कुछ ना करो, और ये ना कहो कि मेरी मिशन ये है, ये ना कहो कि मेरा चर्च ये है, ये ना कहो मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, और ये ना कहो कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरे पास तो बड़ा नॉलेज है और उसके पास तो है ही कुछ नहीं, वो तो कुछ जानता ही नहीं। और भेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, और बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इससे भी खबरदार रहना है कि हमारी मोहब्बत ठंडी ना पड़ जाए, हमें तो फिरका आड़े ना बन जाए, हमें मिशन रुकावट ना बन जाए, हमें कोई ऐसी तंजीम रुकावट ना बन जाए। हमारी मोहब्बत में हमें खबरदार रहना है। यसु मसीह ने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। और फिर आगे हम अगर चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यसु मसीह ने कहा कि आसमान से सितारे गिरेंगे, आसमान से सितारे गिरेंगे और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सूरज तारीक हो जाएगा। और ये किसके साथ होगा? चांद अपनी रोशनी ना देगा, सूरज तारीक हो जाएगा, ये किसके साथ होगा? और सितारे आसमान से गिरेंगे। ये जो बरूद इतना चल रहा है ना, ये बरूद ही उसका सबब होगा। दिखा है कि जमीन हरारत के शिद्दत के सबब से पिघल जाएगी, लेकिन ये वक्त अभी नहीं आया। वो ये खुदावंद ही जानता है कि वो वक्त कब होगा, खुदावंद ही जानता है कि वो वक्त कब होगा, लेकिन ये सब कुछ होगा क्योंकि पतरस रसूल बताते हैं कि ज़मीन हरारत की शिद्दत के सबब से पिघल जाएगी और ज़राए फलक जो हैं वो भी पिघल जाएंगे। और लेकिन उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और सब कौमें, यसु मसीह ने निशान दिया है कि सब कौमें छाती पीटेंगी
तमाम कौमें छाती पीटेंगी और चलाएंगी। क्यों छाती पीटेंगी? मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जब वो यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे, जब यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे और छाती पीटेंगे और पहाड़ों की तरफ भागेंगे, चट्टानों की तरफ भागेंगे और कहेंगे कि हमें बर्रा के गजब से बचा लो। लेकिन ये कौन लोग होंगे? ये कौन सी कौमें होंगी? ये वो लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया। ये वो लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी। लेकिन वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु की हजूरी में रहते हैं और यीशु की प्रस्तुत हमदोस्ताइश करते हैं, और उनके ताल्लुक से लिखा है कि वो आसमान पर उठाए जाएंगे। जब वो इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देंगे, जब वो इब्ने आदम का निशान आसमान पर देखेंगे, यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे, तो लिखा है वो तमाम मुर्दे, वो तमाम लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर मर चुके हैं, सो गए हैं। पहला थस्सलुनीकियों हमें ये बताता है, पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16-17 आयत बताती है, पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। और याद रखें कि वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, जो मसीह यीशु में हैं, और वो यीशु मसीह का निशान देखते ही आसमान पर उठाए जाएंगे और खुशी और शादमानी के साथ यीशु को रिसीव करेंगे। मगर तमाम कौमें जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो छाती पीटेंगे, चिल्लाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, अभी वो मौका है कि जिसने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, खा वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लें, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दें। और यीशु मसीह है जो निजात दहिंदा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यही खुशखबरी है कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जो यीशु मसीह ने कहा, जब तक पूरी दुनिया में खुशखबरी की मुनादी ना हो और उस वक्त तक खात्मा ना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को कबूल कर लें, इससे पहले कि खात्मा हो, इससे पहले कि यीशु मसीह को आते हुए देखकर आपको रोना पड़े, चिल्लाना पड़े, मातम करना पड़े, आपको भागना पड़े और यीशु मसीह को कबूल कर लें, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दें। यीशु मसीह है जो बचाने वाला है, और यीशु मसीह के इस्तकबाल में शरीक होने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन। आपको भी बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विशेष साहब।